بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بڑی مشکلات کے بعد نوکری حاصل کی تھی۔ پہلی تنخواہ ملی تو خوشی سے پیسے لا کر بیوہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں بولی، ان پیسوں پر ایک بیوہ کا بھی حق ہے۔ میں حیران ہوا کہ میری رقم پر کون بیوہ حق رکھ سکتی ہے۔ ماں نے بوری بھر کر راشن دیا اور بولی کہ فلاں گھر میں جا کر راشن دے آؤ۔ میں پہلے تو ٹال مٹول کر گیا، مگر ایک رات خواب میں جب بیوہ عورت کو روتے دیکھا تو آدھی رات کو ہی راشن اٹھا کر چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی تو جو عورت باہر نکلی، دیکھ کر میں دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ وہ تو آج مہینے کی 10 تاریخ تھی اور میں بھی باقی ملازمین کے ساتھ ایک لائن میں کھڑا تھا۔ سامنے ہی کمرے کی کھڑکی میں مزید چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی جسے صرف ہاتھ ہی گزارا جا سکتا تھا۔ میں بار بار کبھی اپنے ہاتھوں کو مسلتا اور کبھی مسکرا کر سامنے دیکھتا۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے سے آ رہے تھے۔ شاید ہی وہاں پر موجود کوئی شخص اس قدر بے چین اور دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہا ہو جس قدر میں خوش تھا۔ خوشی کی وجہ بھی یہ تھی کہ آج مجھے میری زندگی کی پہلی تنخواہ ملنے والی تھی۔ جیسے ہی میرا نمبر آیا اور میں نے اپنا فیکٹری کارڈ سامنے بیٹھے شخص کو دکھایا تو اس نے فوراً سے خاکی لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ وہ خاکی لفافہ نہیں تھا، بلکہ میری ماں کی دعائیں تھیں، میری بہنوں کے مان تھے اور میری محنت تھی جو میں کرتا آ رہا تھا۔ میں نے اس خاکی لفافے کو زور سے اپنی مٹھی میں بھینچا اور چلتا ہوا ایک جانب کو آ گیا۔ سبھی ورکرز اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے کیونکہ اب ہماری شفٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں آئس کریم فیکٹری میں کام کرتا تھا اور یہ نوکری مجھے بڑے جتن کر کے ملی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں جب ان پیسوں کو دیکھے گی تو کس قدر خوش ہوگی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اس خاکی لفافے کو کھولا اور اس میں موجود ہزار ہزار کے نوٹوں کو گننا شروع کر دیا۔ وہ پورا 70,000 روپیہ تھا اور یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ جس وقت میں اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے آیا تھا میری جیب میں 70 روپے موجود تھے اور آج میں 70,000 روپے کا مالک بن چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر آنے لگا۔ ہوا میں نمی موجود تھی، ہلکی ہلکی ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سردیوں کی شام تھی، لگتا تھا بارش ہونے والی ہے۔ خون جما دینے والی ٹھنڈ میں بھی گویا آج مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ شاید انسان کا موڈ اچھا ہو، وہ خوش ہو تو اس طرح کے موسمی حالات بھی اسے تکلیف نہیں دیتے۔ بہرحال خوشی خوشی میں گھر تک پہنچا تھا۔ جب تک گھر کے دروازے پر پہنچا میرا پورا وجود تو گویا اکڑ چکا تھا، خون تو جیسے رگوں میں ہی جمنے لگا تھا۔ میں نے اپنے سن ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح میری بڑی بہن نے ہی کھولا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں موٹر سائیکل لے کر اندر آیا۔ وہ بھی سوالیہ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ آج مجھے تنخواہ ملنے والی ہے۔ جیسے ہی موٹر سائیکل سے اترا تو سب سے پہلے اپنی بڑی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ تو مجھے اتنا خوش دیکھ کر ہی حیران ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا، اتنے خوش ہو، تنخواہ مل گئی ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں مل گئی تنخواہ۔ تب تک امی اور میرے باقی چھوٹے بہن بھائی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ میں اگلے پل گیا اور امی کو گلے سے لگا لیا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ سب کے چہروں پر گویا مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ یہی تو تھا بہن بھائیوں اور ماں کا پیار۔ میں نے وہ سارے پیسے جو ملے تھے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ امی نے ان پیسوں کو دیکھ کر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، پھر میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دن تگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ جب میں نے بتایا کہ یہ 70,000 روپے ہیں تو میری ماں بھی خوش ہوئی تھی، جبکہ میرے بہن بھائی تو خوشی سے چہک اٹھے تھے۔ کہنے لگے، ہمارے تو دن پھر گئے، اب ہم لوگ بھی نئے نئے کپڑے لیں گے، نئی نئی چیزیں لیں گے، خوب مزے کریں گے۔
اب ہمیں کبھی سوکھی روٹی نہیں کھانی پڑے گی، نہ ہی عید پر پرانے کپڑے پہن کر گھومنا پڑے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کو اتنا خوش دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر میں گہری سانس خارج کر کے خوش ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کتنی مشکلوں سے ہم آج اس مقام پر پہنچے تھے۔ میری امی کہنے لگی، نہیں، سب سے پہلے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گی، اس کے بعد ہی اس سے اپنا خرچ چلائیں گے۔ میں بھی خوش تھا کہ میری پہلی تنخواہ ہے، کسی غریب کے نام کے لیے تو ضرور نکالنی چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ بہت امیر تھے، دراصل یہ 70,000 روپیہ ہاتھ میں آنے کے بعد ہی ہم خود کو اچھا سمجھ رہے تھے، ورنہ ہمارے گھر کے حالات بھی بے حد خراب تھے۔ اگلے ہی روز میں اور اماں بازار گئے۔ ہم لوگوں نے پورے مہینے کا بہت زیادہ راشن لیا تھا، صرف دالیں سبزیاں ہی نہیں بلکہ تینوں اقسام کے گوشت اور مچھلی بھی لی تھی۔ مدتیں گزر چکی تھیں گوشت کھائے ہوئے، تمام تر چیزیں لا کر رکھیں۔ راشن کے 2 الگ الگ پیکٹ بنے پڑے تھے۔ امی کہنے لگی کہ یہ راشن اپنا ہے، جبکہ دوسرا ایک بیوہ خاتون کو دینا ہے۔ امی مجھے بتانے لگیں کہ فلاں گاؤں میں اس گلی میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ راشن اس کو پہنچا دیا جائے تاکہ اس کی دعائیں ہمیں لگیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس روز ہمارے گھر میں عید کا سماں تھا۔ امی نے میرے لیے کئی اقسام کے کھانے بنائے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھا کر ہم سبھی بہن بھائی باتیں کر رہے تھے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، مجھے اب نیند بھی آ رہی تھی۔ میں گرما گرم لحاف میں جیسے ہی لیٹا تو اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ بے ساختہ میرا دھیان اس بیوہ عورت کی جانب چلا گیا جس کے بارے میں اماں نے کہا تھا کہ اس کے ہاں راشن دینے جائیں گے۔ دل میں عجیب و غریب سے خیال آنے لگے کہ وہ بیوہ عورت تھی، گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہوگا، نہ جانے اسے کتنی آس ہوگی۔ اماں نے کل کا کہہ رکھا ہے، آج تو راشن بھی آ گیا، مگر میں گھر میں ہی سب کے ساتھ ہنسی مذاق میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے راشن دینے کے لیے گیا ہی نہیں۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ابھی وہ سارا راشن لے کر جاؤں اور اس خاتون کے گھر پر دے کر آؤں۔ وہ سارا راشن ایک بوری میں بھر کر رکھا گیا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا، گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ بہرحال میں نے وہ راشن اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی پھلکی بارش وجود کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر میں یوں ہی چلتا رہا۔ چند گلیاں چھوڑ کر اس خاتون کا گھر آ چکا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو ساری گلی بالکل ویران پڑی تھی، وہاں پر کسی کے ہونے کا گویا گمان بھی باقی نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں لحافوں میں دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک نظر سامنے دروازے پر ڈالی تو دروازہ بے حد بوسیدہ تھا، کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، زنگ آلود بھی تھا۔ میں نے اس لوہے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ جب میں نے تیزی سے دستک دی تو اچانک مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاگتے ہوئے اس جانب آ رہا ہو۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک 7-8 سالہ بچی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کون ہو؟ میں نے ایک نظر اس بچی کی حالت کو دیکھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ موجود تھی۔ جب میں نے روشنی میں اس کی حالت پر غور کیا تو ایک پل کو میرے وجود میں کپ کپی سی طاری ہوئی تھی۔ وہ بچی جس کی رنگت انتہائی سانولی تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اس قدر دبلی پتلی تھی کہ اس کی ہڈیاں بھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کتنی ہی بیماریوں کی زد میں آ چکی ہو۔ بال بکھرے ہوئے تھے، وجود پر جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اس کی عمر سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی ماں کے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ جگہ جگہ سے وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے جنہیں پیوند لگا کر جوڑا گیا تھا، وہ بھی بڑی ہی بے ترتیب طریقے سے۔ میں نے ایک نظر اس بچے کی حلیے پر غور کیا اور پھر کہنے لگا، تمہارے گھر میں کوئی بڑا موجود ہے تو اس سے بولو میں راشن لے کر آیا ہوں۔ راشن کا نام سننا تھا
کہ اس کے زرد چہرے پر ایک پل میں رونق چھا چکی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہنس کر کہنے لگی، آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں؟ اس کے سوال پر میں نے کہا، ہاں، میں تمہارے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ اس نے 3-4 مرتبہ مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا۔ کہنے لگی، انکل آپ سچ سچ بول رہے ہیں؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ مجھے تو اس بچی کی دماغی حالت پر شک سا ہونے لگا تھا، یہ ذہنی توازن اس بچی کا خراب تو نہیں تھا۔ تبھی وہ بھاگتے ہوئے اندر گئے اور کہنے لگی، اماں فرشتہ آ گیا، جلدی باہر آؤ، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، جلدی سے آ کر اس سے راشن لے لو، کہیں وہ کسی اور کے گھر میں نہ دے جائے۔ میں دروازے پر کھڑا تھا مگر اس بچی کے الفاظ بخوبی سن رہا تھا۔ گھر بھی کوئی چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا نہ تھا۔ وہ بچی چونکا دروازہ کھول کر چلی گئی تھی، اس لیے اندر کا منظر بھی میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اماں اس سے کہہ رہی تھی، کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، کون سا فرشتہ آ گیا؟ میں نے کہا تھا نا تم سو جاؤ، اللہ تعالیٰ خواب میں میری بچی کو کھانا کھلا دے گا۔ مگر وہ بچی اپنی ماں کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے باہر آ گئی۔ جیسے اس خاتون کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، کون ہیں آپ؟ کس کام سے آئے ہیں؟ اس نے ایک سیاہ بڑی سی باریک چادر جو کہ عموماً گرم موسم میں استعمال کی جاتی ہے اس سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، جو کہ سردی بچانے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں فوراً بولا کہ میں دراصل فلاں خاتون کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں راشن پہنچانا ہے، اس لیے میں یہ راشن لے کر آ گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے ہلکی سی نکل کر وہ سامنے آئی۔ اس نے اپنا چہرہ یوں ہی ڈھک رکھا تھا، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر میرے پاس پڑی بوری کو جس میں 1 مہینے تک کا راشن موجود تھا، کہنے لگی، تم یہ ہمارے لیے لائے ہو؟ وہ خاتون بات کر رہی تھی کہ وہاں پر اس کے 2 بچے مزید آ گئے اور خوش ہو گئے۔ سب کی حالتیں بڑی خراب تھیں، لب خشک تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مدتوں سے بھوکے ہوں۔ وہ عورت وہیں پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، کہنے لگی، بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نہیں جانتے تم نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کر دی، خدا تمہارا بھلا کرے، تمہیں دن دگنی اور چگنی ترقی دے، تمہیں ہم غریبوں کو دینے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف میرا خواب ہے۔ اس خاتون کی حالت دیکھ کر میرا تجسس مزید بڑھنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس عورت سے پوچھوں، کیا اس کے سر پر کسی خاندان والے کا سایہ نہیں ہے؟ اس خاتون کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، نہ جانے وہ وہاں پر کیسے گزارا کر رہی تھی۔ میں نے وہ راشن کی بوری اس کی اجازت لے کر اس کے گھر میں رکھ دی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، روتے ہوئے مسلسل میرا شکریہ ادا کرتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے بچے مجھے فرشتہ کہہ کر بلا رہے تھے۔ بار بار ان کے منہ سے اپنے لیے لفظ فرشتہ سن کر میں کہنے لگا، بچوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ ایک عام سا شخص ہوں۔ تبھی وہ خاتون کہنے لگی، بیٹا، بھلے ہی تم عام ہوگے مگر ہمارے لیے تم بہت خاص ہو۔ میرے بچے تو تمہیں فرشتہ ہی کہیں گے کیونکہ انہیں میں نے بتا ہی کچھ ایسا رکھا تھا۔ اس خاتون نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس کا شوہر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ غریب ماں باپ کی بچی تھی، اس کا ایک بھائی تھا مگر ذہنی معذور تھا۔ اس کے ماں باپ نے ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اسے جہیز دیا تاکہ وہ اپنے سسرال میں اچھی زندگی گزار سکے، مگر سسرال والوں نے پہلے دن سے ہی اسے خوب کڑوی کسیلی سنائی تھی کہ تم یہ کیا جمعہ بازار سے سامان اٹھا کر لے آئی ہو؟ ہم امیر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا مہمانوں کو یہ جہیز دکھائیں گے جو تم لے کر آئی ہو؟ تمہارا سامان تو ہم اپنی ملازمہ کو بھی نہ دے۔ اس گھر میں میری حقیقت کسی کام والے سے زیادہ نہ تھی، شوہر بھی کوئی خاص توجہ نہ دیتا، وہ لوگ ذرا امیر تھے اس لیے میرے سامنے خوب نخرے دکھاتے تھے۔ میرا شوہر اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا تھا، اس سے زائد اس نے کبھی مجھ سے میری خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ میں حاملہ ہوئی تو سوچا ہو سکتا ہے سب کے رویوں میں کچھ سدھار آ جائے،
مگر شوہر کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، الٹا غیر لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا اور مجھے ہی دھمکی دی کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دینا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں یہی دعا کرتی رہتی کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ بیٹی دنیا میں آئی تھی کہ شوہر نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب تو اس گھر میں میری حیثیت مزید کم ہو چکی تھی۔ جس کا جب دل کرتا مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا، اپنا جھوٹا کھانا وہ مجھے دیتے تھے۔ ماں باپ کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، نہ ہی کئی سالوں تک میں اپنے ماں باپ سے ملی تھی۔ وقت جو ہی گزرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بیٹی بھی عطا کر دی۔ شوہر طلاق کی دھمکیاں دینے لگا۔ وہ دوسری شادی بھی کر آیا تھا۔ اس کی دوسری بیوی بھی اسی کی طرح ماڈرن اور مائکے سے بھی مضبوط تھی۔ اس مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے میری گود میں بیٹا دیا تو میں نے سوچا تھا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی۔ میرا شوہر اور میری ساس سسر مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ 2 بیٹیوں کے بعد میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا ہے۔ مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی روز میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آیا، خوشی خوشی اپنی ماں کو مٹھائی کھلا کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں کا باپ بنانے والا ہے۔ بہت جلد میں جڑواں بچوں کا باپ بننے والا ہوں۔ میرے بیٹے سے تو جیسے ان کو کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ وہ دوسری بیوی کی اولاد کو ہی اپنی اولاد سمجھتے۔ دوسری بیوی نے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے سب کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ سسرال کے گھر کو بھی اپنے نام کروا لیا، سب کو اپنا غلام بنا کر رکھنے لگی، جن میں بھی شامل تھی۔ جب تک میرے شوہر کو احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کو اور میری ساس کو زہر دے کر میری سوتر نے مار دیا۔ اگر اس رات میں بھی وہ کھانا کھا لیتی تو میں بھی مر سکتی تھی، مگر چونکہ یہ سب لوگ پہلے کھانا کھاتے تھے اور میں پھر ان کا بچا کھانا کھاتی تھی، اسی وجہ سے میں بچ گئی۔ کیونکہ ان کی خراب حالتوں کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی شک ہو چکا تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح اپنے 3 بچوں کے ساتھ میں اپنے میکے پہنچی تھی۔ کئی سال بیت چکے تھے۔ یہاں آ کر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ماں باپ اور ذہنی مریض بھائی وفات پا چکے تھے، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ اس لیے میں اپنے چھوٹے سے میکے گھر میں اب اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے گھر کا سامان بیچا، ہاتھ میں جو 2 سونے کی چوڑیاں تھیں اور کانوں میں بالیاں بیچ کر کسی نہ کسی طرح گزارا کرتی رہی۔ پھر آس پڑوس سے بھی مانگا، مگر دھیرے دھیرے سب ہی ہم سے دور ہونے لگے، باتیں سنانے لگے، اور اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بھوکے ہیں، بار بار مجھ سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ میں صحن میں پانی میں مٹی ملا کر رکھ دیتی، کنکر بھی پھینک دیتی تھی۔ بچوں سے کہتی کہ تم لوگ درود شریف پڑھتے سو جاؤ، دیکھنا صبح تک اس میں روٹی آ جائے گی۔ میرے بچے خوشی خوشی سو جاتے، صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہ پانی اور کنکریوں کے یوں ہی موجود ہوتے۔ مجھ سے کہتے، اماں دیکھو یہ روٹی بنی ہی نہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو پیار سے بہلا کر کہتی، بیٹا تم لوگوں نے یقیناً پڑھنے میں غلطی کی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا نہیں کیا۔ آج پھر دل سے پڑھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے گا، وہ ہمارے لیے ڈھیر سارا راشن لے کر آئے گا اور پھر ہم سیر ہو کر کھانا کھائیں گے۔ میرے بچوں کو میں یہی سہانے خواب دکھاتی چلی آ رہی تھی۔ آج رات تیسری رات ہو چکی تھی کہ جب وہ بھوکے تھے، بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اماں فرشتہ کب آئے گا؟ فرشتے کو آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اور بھی غریب بچوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اب میں بچوں کو کیا بتاتی کہ کوئی فرشتہ نہیں آنے والا، بس اب تو ہمیں موت کا ہی انتظار تھا۔ کئی بار جی چاہا کہ کسی طرح یا تو بچوں کا گلا گھونٹ کر مار دوں یا ان کا سانس بند کر دوں۔ پیسے تو تھے نہیں جو زہر لا کر انہیں دے دیتی، بس اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رو رو کر نوافل پڑھ کر دعا مانگتی کہ بس میرے بچوں کے لیے کہیں سے تھوڑا بہت کھانا مل جائے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا، تم آ گئی یہ راشن لے کر۔
وہ عورت سسکیاں لیتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی، جبکہ میں اس کی بات سن کر سر جھکائے گویا اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں لگا تھا، کیونکہ وہ تو عورت تھی جبکہ میں مرد تھا۔ اس قدر دل برداشت تھا تو میں اپنی غربت کو دیکھ کر نہیں ہوا تھا جتنی اس خاتون کی بات سن کر ہوا۔ اس خاتون کی دکھ بری داستان سننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب ہر مہینے اس کے ہاں راشن پہنچا دیا کروں گا، کیونکہ میں بھی ایسے ہی کڑے وقت سے گزر کر آیا ہوں۔ اس خاتون نے فٹافٹ سے تھوڑا بہت آٹا اور دال نکالی اور جلدی سے آٹا گوندھ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ میں وہیں ایک جانب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ بچے کتنی حسرت سے اس روٹی کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پہلی روٹی اتری وہ گرم تھی، مگر وہ بچے اس روٹی کو توڑ کر کھانے لگے۔ ان کے ہاتھ جل رہے تھے، منہ جل رہا تھا، مگر وہ خوش تھے کیونکہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو میسر ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جھلکنے لگے۔ میں وہاں سے اٹھا، جانے سے پہلے اس خاتون کو کہہ کر گیا کہ آئندہ ہر ماہ میں راشن پہنچا دیا کروں گا۔ اس دنیا میں آپ جیسے کئی غریب اور مفلس لوگ موجود ہوں گے، اور آپ کی کہانی سن کر میرا دل اس قدر بسیج گیا، مگر یہاں پر ہر گلی محلے میں، بستیوں میں ایسے کئی مجبور اور بے بس لوگ موجود ہیں۔ میری تو بس یہ خواہش ہے کہ جس طرح میں اپنی تنخواہ سے ایک بے سہارا خاتون کی مدد کر رہا ہوں، اس کی کفالت کر رہا ہوں، ٹھیک ویسے ہی لوگ حسب توفیق اپنے آس پاس موجود لوگوں کی تھوڑی بہت امداد کرتے رہیں۔ وہ خاتون مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور میں واپس گھر آ گیا۔ اس روز میں خوش تھا جب تیز بارش ہو رہی تھی، مگر مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا خون گرم تھا اور آج میں رو رہا تھا۔ اس بارش میں میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جسم گویا آگ کی بھٹی پر جل رہا تھا۔ گھر پہنچا تو میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سبھی پریشان تھے کہ رات کے اس پہر میں کہاں چلا گیا۔ امی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ بیٹا تم رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے گہری سانس خارج کی اور پھر آ کر امی کو دیکھ کر کہنے لگا، کچھ نہیں امی، بس فرشتہ بننے کے لیے گیا تھا، دعائیں لینے کے لیے گیا تھا۔ میری بات سن کر امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ صحن میں تو جہاں پر وہ بوری پڑی تھی وہ بھی موجود نہیں تھی۔ امی نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہنے لگی، ضروری نہیں وہ عورت ہمیشہ ایسی حالت میں رہے گی، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یہ اس کی آزمائش ہے جس پر اگر وہ پورا اترے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے نوازے گا، مگر یہ ہماری بھی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو ہم نے اس رزق کو اپنے پاس جمع کر کے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس سے ضرورت مند کی مدد بھی کی۔ میری امی مجھے دعائیں دینے لگی، کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو ہم نے اس رزق کو اپنے پاس جمع کر کے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس سے ضرورت مند کی مدد بھی کی۔ امی کہنے لگیں آج اگر تیرے ابا زندہ ہوتے تو وہ تجھ پر فخر محسوس کرتے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو